نے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ انسانوں، اگر تم دنیا میں اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اور آخرت میں اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ فرمایا تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کر لو، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کی ادائیں بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ تو محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقے کو اپناؤ گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کہ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوا کرتی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہو، اس سے محبت ہوتی ہے انسان، اپنا ہو پھر بیگانہ ہو۔ اب وہ چھوٹے بچے سے محبت ہے تو اس بچے کی ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ جیسی کیسی ادا ہو، وہ بندے کو بڑی بھاتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی بچہ کوئی ناشائستہ حرکت کر دے، پھر بھی بعض لوگ اس پہ ہنس کر، مسکرا کر، خوشی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بچے نے یہ کیا۔ گویا بچہ محبوب تو محبوب بچے کی ناسمجھ ادائیں بھی اس کو محبوب لگتی، اچھی لگتی، ان پہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر محبوب کبریا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ نے کامل اور اکمل پیدا کیے ہیں، اعلیٰ اور برتر پیدا کیے ہیں، جسم، روح، عقل کے اعتبار سے بلند ترین صفات کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے، اس محبوب کے طریقے کو اپناؤ، اس محبوب کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، اس کی ادا کو اپناؤ، اس کے طرز کو اپناؤ۔ جو محبوب کے طرز اپنائے گا، ادائیں اپنائے گا، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اگر نہ سمجھ بچے کی ادائیں تمہاری محبت کی وجہ سے تمہیں اچھی لگتی ہیں، تو کامل اور اکمل پیغمبر، افضل اور برتر پیغمبر، علم اور عمل میں اعلیٰ ترین پیغمبر، سمجھ اور بصیرت میں بالا تر پیغمبر، اس کی ادائیں اللہ کو کیسی محبوب لگتی ہوں گی، کیسی اچھی لگتی ہوں گی۔ تو فرمایا میرے محبوب کی اداؤں کو تم اپنا لو، تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر کے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی اعلان کر کے کہہ دو، او لوگو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے قرب والے، تعلق والے، رضا والے بننا چاہتے ہو، فتبعونی، تم سارے کے سارے میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میری اتباع کر کے میرے طریقے کو، میرے طرز کو، میری اداؤں کو، میری عادت کو، میری کردار کو، میرے اخلاق کو اپنا لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میری ادائیں اور طریقے اپنانے سے اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور بشری تقاضے پر پھر بھی انسان سے کمی بیشی ہوتی تو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم،
اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کا اسوہ اپنایا ہے، نبی کا کردار اپنایا، نبی کا طریقہ اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عقائد، عبادات، معاملات اپنائے، تو کائنات کے بلند ترین لوگ بن گئے، اللہ کے محبوب ترین بن گئے۔ نبی کی اتباع کی وجہ سے، نبی کی اتباع کی وجہ سے اللہ قرآن میں حدیبیہ والوں کے لیے اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ حدیبیہ والوں نے نہ چاہتے ہوئے، حالات کے ناگزیر ہوتے ہوئے، سختی کے عالم میں مزاج کے خلاف بھی ہوتے ہوئے ہر قدم نبی کی اتباع کر کے دکھائی، ہر موقع پر نبی کی غلامی کر کے دکھائی۔ بظاہر وہ کہتے ہیں عقل میں بات آتی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کافروں کی کیوں مانتے ہیں، آج ہم طاقت میں ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، لڑنا نہیں ہے، میں ان کے ساتھ صلح کر کے جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ اور نبی کی ہر بات کو انہوں نے مانا، تو نبی کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ پکی بات ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، پکی بات ہے، جو درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر غلامی کی، جہاد کی، موت کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی بات ماننے میں اللہ راضی ہونے کا اعلان کر چکا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر ادا نبی کی اپنائی، ہر طریقہ نبی کا اپنایا، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار اپنائے، بلند ترین لوگ بن گئے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لے گئے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ آج بھی اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک ہی کسوٹی ہے، وہ نبی کی غلامی۔ اگر ہم نبی کے غلام بن جائیں گے ہم کامیاب ہیں، اور نبی کی غلامی چھوڑ دیں گے ہم تباہ و برباد ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچے نبی کی سچی تعلیمات کی غلامی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اگر اختیار کریں گے، وہ سچے صحابہ نے کی تھی۔ انہوں نے نبی کے مشن کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے اخلاق کو اپنایا، نبی کی اداؤں کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کے اشاروں پہ اپنی جان کو نچھاور کیا۔ اللہ نے عظمتیں دی۔ انہوں نے جشن نہیں منایا تھا کہ ایک دن جشن منا کر بڑھ چھٹی کر کے بیٹھیں گے، جشن نہیں منایا، انہوں نے نبی کا مشن اپنایا ہے۔ جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ کام اپنایا انہوں نے، تو انہوں نے جشن تک محدود نہیں رکھا۔ آج ہماری غلطی ہے، ہم جشن تک آ گئے ہیں، صرف ایک دن کا جشن کر لیا، جھنڈیاں لہرا دی ہیں، چراغاں کر دیا ہے، اچھل کود گئے ہیں، خوشی کا اظہار کر دیا، مٹھائیاں کھا لی، حلوے کھا لیے، جی ہم پار ہو گئے ہیں۔ ایک دن کے جشن کے ساتھ ہم کامیابی کے اور بلندیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بات نہیں۔ جو اللہ نے صحابہ کو کامیاب کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ وہ جشن کی وجہ سے یا مشن کو اپنانے کی وجہ سے؟ انہوں نے جشن نہیں منایا، مشن اپنایا ہے۔ آج امت میں یہ کمزوری آ گئی ہے، سب میں ایسی کمزوری آ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، صحابہ کرام بلندی پہ کیسے گئے تھے؟ جشن منانے کی وجہ سے نہیں گئے تھے، مشن اپنانے کی وجہ سے گئے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن، نبی کا لایا ہوا دین، نبی کی آمد کا مقصد ہمیں اپنانا چاہیے۔ وہ مقصد قرآن و حدیث ہے، نبی کا لایا ہوا دین ہے، اس کو اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی میں لے آئیں، کامیاب ہے۔ نہیں بتاتے
چلو نبی نہیں بتاتا، نبی کے عاشقوں سے پوچھتے ہیں، سچے عاشقوں سے، نام نہاد عاشق نہیں، سچے عاشق حضرات صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تاریخ بتا دو، ابو بکر نہیں بتاتا ہے۔ او ابو بکر تو سچا عاشق ہے، نبی کے پیدائش پر ایک فنکشن تو کر، ایک جشن تو منا، ایک دن کوئی ایسی مجلس تو رچا نہیں۔ عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی المرتضیٰ نے نہیں کیا، حسن نے نہیں کیا، حسین نے نہیں کیا۔ حسن تیرا نانا ہے، دنیا میں آیا، عظیم نبی بن کر آیا، امام الانبیاء بن کر آیا، کوئی تاریخ پیدائش کے اوپر کوئی فنکشن کر دو، کوئی جشن کر دے، کوئی یادگار قائم کر۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے نانی کی تاریخ کا مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم نہیں۔ حسین سے پوچھا، وہ کہتا ہم نہیں، ان کو تو تاریخ کا نہیں پتا۔ وہ سچے عاشقوں نے یہ جشن نہیں منایا، یہ مجلسیں نہیں بنائی، یہ فنکشن قائم نہیں کیے۔ انہوں نے کہا نبی آیا کیوں؟ دین دینے آیا، دین کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ جو نبی قرآن و حدیث دینے آیا تھا، اس قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لاؤ، نبی کی زندگی کا یہ مقصد اپنے مقصد میں لاؤ۔ تو حضرات صحابہ کرام اور نبی کے خاندان، نبی کے متبعین نے یہ کام نہیں کیے میرے بھائیوں۔ آج ہم صرف غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ایک دن جشن منا کر ہم کہتے ہیں ہم نبی کی محبت کا حق ادا کر گئے، ہم نبی کی غلامی کا حق ادا کر گئے، ہم نبی کی پیروکاری کا حق ادا کر گئے۔ نہ حق ادا نہیں ہو، حق اس وقت ادا ہوگا جب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نبی کی غلامی میں چلتی نظر آئے گی، ہماری رات نبی کی غلامی میں ہو، دن نبی کی غلامی میں ہو، ہماری خوشی نبی کی طریقے میں ہو، ہماری غمی نبی کے طریقے میں ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا نبی کا اسوہ حسنہ غلامی میں ہو، تو پھر اس وقت ہم کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ تو صرف خوشی منانے سے کام نہیں چلے گا، خوشی تو نبی کی آمد سے ہر مومن کو ہے، کہ کس کو نہیں، لیکن اب خوشی کو ہم جشن میں تبدیل کر کے خوشی منا کر بیٹھ جائیں، بس نہ، خوشی ہر ایک کو ہے، خوشی منانا اور بات ہے، خوشی تو ہر مسلمان کو ہے۔ کوئی ایسا کم مومن ہوگا جس کو نبی کی آمد کی خوشی نہ ہو گئی نہیں مومن، ہر ایک کو خوشی ہے۔ نبی آخر الزمان آیا، امام الانبیاء آیا، عظمتوں والا انسان آیا، رفتوں کا پاسبان آیا ہے، ہر ایک کو خوشی ہے۔ دنیا اور آخرت کا سردار آیا ہے، انسانوں کو شرف بخشنے والا امام آیا ہے، انسانوں کو انسانیت سکھانے والا انسان، عظیم انسان آیا ہے۔ خوشی سب کو ہے، اس کی وجہ سے قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے، اسلام ملا ہے، ایمان ملا ہے، لیکن اس کو جو اس نے ہمیں دیا وہ اپنانا ہے، خوشی منانی نہیں۔ نبی کا لایا ہوا دین ہم اپنا لیں، ہم کامیاب ہیں۔ ابو بکر صدیق کامیاب ہوا نبی کا اسوہ حسنہ اور نبی کا دین اپنانے سے، خوشی منانے سے نہیں۔ خوشی تو تھی میں نے کہا، خوشی تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن ان کو عظمت اور رفعت ملی تھی دین کو اپنانے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو دین کی پوری اتباع نصیب فرمائے۔ اصل چیز دین کو اپنانا ہے، نبی کی سیرت کو اپنانا ہے، نبی کے کردار کو، اخلاق کو اپنانا ہے۔ وہ تو ہماری زندگیوں میں سیدھی سی بات ہے، ہمیں یوں نظر آتا ہے، وہ ہمیں یوں نظر آتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ زندگیوں میں ہمارے طریقوں میں یہودیت نظر آتی ہے، عیسائیت نظر آتی ہے، ہندوؤں کی رسمیں نظر آتی ہیں، اور ہم بنا رہے ہیں جشن نبی کی غلامی کا۔ اور بھائی نبی کے غلام تو نہیں نظر آتے ہیں، غمی خوشی میں رسمیں وہ جو ہندو یا یہودیت کی یا عیسائیت کی۔ ارے سچے نبی کی تابعداری کرو، سچے طریقے سے کرو، سچے کی تابعداری سے، سچی تابعداری کرو گے تو انشاءاللہ رفتوں کے، عظمتوں کے پاسبان بن جاؤ گے۔
اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے نبی آئے وہ مقصد ہمیں اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی نے ہمیں قرآن و حدیث دیا، اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، ماریں کھا کر، گالیاں برداشت کر کے وہ دین آج ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، اور جس کو نبی مٹانے آئے تھے وہ ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور جس کو نبی نافذ کرنے آئے وہ ہماری زندگیوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ دین اور قرآن و اسلام ہماری زندگیوں سے مٹتا ہے جس کو نبی زندہ کرنے آئے، اور فحاشی، عریانی، ناچ گانا، ڈول ڈبکا، بینڈ باجا، موسیقی، نبی اس کو مٹانے آئے تھے۔ فرمایا انما بعثت لاکسر المعازف، میں بینڈ باجے معازف کو، گانے بجانے کی، موسیقی کو اور ان تمام بانسری کو، ان بجنے والی چیزوں کو میں مٹانے آیا ہوں۔ نبی کہتے ہیں میں مٹانے آیا ہوں، ہم ان کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ہیں عاشق رسول، ہم ہیں غلام رسول۔ نبی نے کہا دین زندہ کرو، دین ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ نماز نہیں ہے، بینڈ باجا ہے، ناچ گانا ہے، نماز نہیں ہے۔ اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے۔ نبی کی سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ نبی کے غلامی والے طریقے نہیں ہیں، ہندوؤں والے طریقے ہیں۔ سچے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہودیت اور عیسائیت کا طریقہ نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو سچا مسلمان بننا نصیب فرمائے، نبی کے غلامی والے طریقے نصیب فرمائے، اور وہ کام کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جو صحابہ نے کیا اور ہمیں دکھایا ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ سچے نبی کی سچی پیروکاری نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں نبی کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں گے، نبی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہوئے کیا اشارے دے کر گیا۔ اللہ ہم سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔